بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال اعتکاف سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، دین اسلام کے اندر کچھ عبادات ایسی ہیں جو جگہوں کے ساتھ خاص ہیں، انہی میں سے اعتکاف بھی ہے۔ لہذا اعتکاف صرف مسجد کے اندر جائز ہے، گھر کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے ہمبستری نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد کے اندر۔ تو یہ خطاب جہاں مردوں کے لیے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اسلام کا ہر خطاب، ہر حکم جہاں مردوں کے لیے ہوتا ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس خطاب سے یا اس حکم سے عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ جب تک ان کو خارج کرنے کی، الگ کرنے کی کوئی دلیل نہ ہو، اس وقت جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس حکم کے اندر دونوں شامل ہیں، اور اس بات پر تو سب کا اجماع ہے کہ مرد اگر گھر میں اعتکاف کرے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے مسجد ہر ایک کے ہاں ضروری ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ عورتوں کے بارے میں جمہور علماء کا، اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ اس کے لیے بھی مسجد ضروری ہے، وہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کو بیان کیا ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ لہذا عورت گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل سنت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی تو مسجد نبوی کے اندر کیا کرتی تھی، باقاعدہ ان کے لیے خیمے لگتے تھے، ان کے لیے پردہ کیا جاتا تھا، آڑ کیا جاتا تھا، اور وہاں جا کر کے وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لہذا اگر گھر کے اندر اعتکاف جائز ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کو، ازواج مطہرات کو گھر کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا یا ازواج مطہرات کے جو حجرے اور کمرے تھے وہ مسجد نبوی سے ایک دم متصل تھے، ملے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو باقاعدہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، دروازہ ان کا جو ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی، اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو گھر کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس کے لیے جگہ ضروری ہے، اور وہ مسجد جگہ ہوتی ہے جہاں پر اعتکاف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ شب قدر کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے۔ شب قدر انسان کہیں بھی گزار سکتا ہے، کہیں بھی جاگ سکتا ہے، تو عورت بھی اور مرد دونوں گھر کے اندر شب قدر جاگ سکتے ہیں، اور جاگنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے یا مسجد ضروری نہیں ہے۔ البتہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ تو بعض عبادات ایسی اسلام کے اندر جو جگہوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے طواف کرنا، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، یا اس طریقے سے اور بھی عبادات آپ دیکھ لیجئے، حج سے متعلق، عمرے سے متعلق، تو ایسی عبادات ہیں جو جگہوں کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا اعتکاف بھی جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد، لہذا مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا جائز ہوگا۔ گھر کے اندر اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے، تو اس پر اجماع ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے، کیونکہ عورت کے لیے بھی مسجد ضروری ہے، اور یہ حکم سب کے لیے جیسا کہ میں نے بیان کیا، الا یہ کہ اس کے لیے نکالنے کی کوئی دلیل ہو، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، باقاعدہ ان کے لیے مسجد کے اندر خیمے لگا دیے گئے، تو آپ نے ان خیموں کو اجڑوا دیا، اور جڑوانے کی وجہ یہ تھی کہ خیموں کی کثرت، اور جو نمازی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنے کی دقت اور تکلیف اور پریشانی، اس بنا پر آپ نے خیموں کو اجڑوا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے کہتے۔ جب آپ نے خیمے اجڑوا دیے تو آپ کہتے گھر میں اعتکاف کر لو، لیکن آپ نے کسی بھی بیوی سے نہیں کہا یا کسی عورت سے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اگر مسجد ضروری نہ ہوتی تو آپ باقاعدہ ان کو گھر میں اعتکاف کرنے کا حکم دیتے۔ جیسے نماز کے لیے جماعت مردوں پر ضروری ہے، اور جماعت کے ساتھ مرد کا نماز پڑھنا مسجد کے اندر واجب ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے، تو اس حکم سے عورتوں کو مستثنیٰ کیا گیا، کیونکہ ہمارے نبی نے عورتوں کو خارج کر دیا ہے اس حکم سے، اور کہا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو عورتوں کے لیے بھی مسجد جانا ضروری ہوتا،
لیکن آپ نے عورتوں کو باقاعدہ خارج کر دیا، یعنی مسجد مردوں کے لیے واجب قرار دی گئی ہے، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں، ان کے گھر کے اندر نماز پڑھنے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر پردہ وغیرہ ہے تو عورت مسجد کے اندر بھی جا کر کے باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے، جمعہ کا خطبہ سن سکتی ہے، جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو آپ نے اس حکم سے، مردوں کے حکم سے عورتوں کو خاص کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ حکم مردوں کے لیے خاص ہے کہ ان کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں اعتکاف کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث نہیں بتائی ہے یا کوئی آپ کا ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں کو اس سے خارج کر دیا ہو اور ان کے لیے یہ کہا ہو کہ گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آپ نے خیمے اجڑوا دیے، پردے ہٹوا دیے، لیکن گھر میں اجازت نہیں دی، جبکہ ان سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر ایک دم مسجد سے متصل تھے، سب قریب تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، سب قریب ہی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے گھر میں ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اعتکاف سنت ہے، اور سنت انسان جیسے فرض مثلاً نمازیں گھر کے اندر پڑھتا ہے تو انسان جو ہے اعتکاف عورت گھر کے اندر کر سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اعتکاف تو سنت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کو نماز پر قیاس کرنا سراسر باطل ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عالم دنیا کا ایسا نہیں جو کہنے والا ہو کہ اعتکاف آدمی مرد کے اندر، اعتکاف آدمی گھر کے اندر کر سکتا ہے۔ کسی بھی ایسی بات نہیں، کسی بھی عالم نے بات نہیں کی ہے۔ تمام علماء کی ہم مسجد شرط ہے مرد کے لیے، عورتوں کے بارے میں معمولی سا اختلاف ہے۔ جمہور علماء، اکثر علماء، محققین، بڑے بڑے علماء سب اسی بات کے قائل ہیں کہ مسجد عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کو مسجد نماز پر قیاس کرنا، سنتوں پر قیاس کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو مرد کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہوگا۔ جیسے مرد کے لیے سنت پڑھنا گھر میں افضل ہے، تو اسی مرد کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہو جائے گا اگر یہ قیاس صحیح مانا جائے۔ لہذا یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اور جب نص کے مقابلے میں قیاس ہو تو اس کو قیاس پر عمل نہیں ہوگا اور وہ قیاس باطل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جو کہتا ہو کہ مرد کے لیے گھر میں اجازت ہے اعتکاف کرنے کی۔ چہ جائے کہ کوئی عالم یہ کہے کہ گھر میں مرد کے لیے اعتکاف کرنا افضل ہے، جیسے کہ سنتوں کا پڑھنا افضل ہے، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے، لہذا یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں گھر میں اگر عورت اعتکاف کرے گی تو اس کے اندر زیادہ پردہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے نماز کے بارے میں تمہارے نبی نے بتا دیا کہ عورت نماز میں پڑھے گی زیادہ افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، لیکن اعتکاف کے بارے میں نہیں بتایا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عورتوں کی عزت اور پردے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ آپ نے باقاعدہ جو ہے مسجد ہی کے اندر اعتکاف کیا، اور آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کیا اعتکاف کیا آپ کی زندگی میں، اور آپ کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لہذا اس کو یہ کہنا کہ بھئی گھر میں زیادہ پردہ ہے، یہ نص کے مقابلے میں پردہ، اگر مسجد کے اندر پردہ ہوگا اعتکاف کے لیے ان کے تب وہ جائے گی، اگر پردہ نہیں ہوگا تو نہیں جائے گی، مسجد سے نکلے گی پردے کے ساتھ۔ جو ساری شرطیں ہیں گھر سے نکلنے کی، ان تمام شرطوں کو اپنانے کے بعد ہی گھر سے عورت نکلے گی اور مسجد میں جا کر کے اعتکاف کرے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ گھر میں زیادہ پردہ ہے، تو پھر جب زیادہ پردہ ہے تو کیا ہمارے نبی زیادہ ہم عورتوں کے بارے میں زیادہ ہم شعور رکھتے ہیں، یا زیادہ عورتوں کی عزت اور اس کے پردے کا خیال ہمیں زیادہ ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عورتوں کو گھر کے اندر ہی اعتکاف کرنے کا حکم دیتے، آپ کی کوئی حدیث ہوتی، لہذا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا وہ حکم سب کے لیے۔ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ بدعت ہے کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، بدعت ناجائز ہے، لہذا اس میں صحیح قول یہی ہے کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد کے اندر جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ شب قدر کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، شب قدر انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، مرد بھی جاگے گھر کے اندر، عورت بھی جاگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعتکاف نہیں، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بات کی نیت سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور مسجد کے اندر خاص کر لے، کہ مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جا کر کے بیٹھنا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے، سب سے میاں بیوی سے سب سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد میں جا کر کے اعتکاف کرنا اللہ کے بات کی نیت سے خالص اللہ کے لیے، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔
لہذا جب تک وہ اگر عورت گھر کے اندر رہے گی، سارے بال بچے اس کے رہیں گے، اس کے شوہر ساتھ میں رہیں گے، سارے گھر والے ساتھ میں رہیں گے، تو یہاں پر اعتکاف کیسے ہو پائے گا؟ لہذا گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ قیاساً بھی عقل بھی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور اسلام کی جو اصول ہیں، ضوابط، ان کو سامنے رکھ کر کے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے، ہمارے نبی کی حدیثیں بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات کا عمل بھی ہے، اور علماء کا قول بھی ہے کہ ایسی صورت میں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔